السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اب تناؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدر الوی کے خلاف 2 مقدمات کا اندیہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عارف الوی پر ایک مقدمہ تو وہ ہوگا جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے وقت اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا ہوگا۔ صدر عارف الوی جو ہیں، ظاہر ہے ان کو اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے اور آئین کا تقاضا ہے، اور یہ بات اب آج اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ صدر کے پاس آپشن تھا جو حکومت نے ان کو دیا کہ وہ اجلاس بلا لیں۔ وہ جو تعین کردہ مدت ہے اس سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے، انہوں نے وہ اجلاس نہیں بلایا۔ اب 21ویں روز جو ہے وہ اجلاس آئین کے مطابق خود بخود جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی جو ہیں وہ آئین کو توڑتے ہوئے اپنا فرض جو ہے وہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ اگر صدر اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو پھر اسپیکر پوری کر دے گا۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے آپ کو سناتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے، اور عارف الوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے۔ امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ فرق تو اس سے حکومت کی حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف الوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا۔ یہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا موقف، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب اس وقت اسلام آباد کے اندر کافی ہلچل ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی طلب کیے ہیں۔ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سازی کے حوالے سے جو ان کی قائم کردہ کمیٹیاں ہیں اس کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں۔ کل مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوگا، جس کی صدارت جو ہے وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف کریں گے، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام اتحادی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا اجلاس ہوگا، اور وہ ایک عشائیہ بھی دینے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نام ہیں مختلف آئینی عہدوں کے لیے ان کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک اور سلسلہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو بنیادی طور پر رکاوٹ بنا ہے، اور جو استدلال صدر الوی صاحب نے پیش کیا ہے کہ وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی سماعت بھی ہوئی، اور اس میں ایم کیو ایم، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں انہوں نے وہ بھی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اور اس میں کچھ آزاد ارکان جو ہیں ان کو پارک کیا گیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں ان کی نشستیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ان پارٹیوں نے اس صورتحال کو چیلنج کیا ہے، جبکہ وہاں پر جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ہماری سیٹیں ہیں، یہ میری سیٹیں ہیں، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہ آئینی حق ہے، اور یہ آئینی حق جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اب اس کو لے کر جو صورتحال ہے کل وہ واضح ہوگی، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق کیا یہ سنی اتحاد کونسل، جس کے اپنے سربراہ نے اساد حیثیت سے الیکشن لڑا اور پھر اس کی کسی اس میں پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی نہیں ہے، اس طریقے سے ارکان کا پاک کیا جانا اور پھر اس کے اوپر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جانی، یہ ایک آئینی سوال ہے، قانونی سوال ہے۔ اس ساری صورتحال پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور اٹارنی جنرل رہے پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب، ممتاز قانون دان ہیں اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے. اشتر اوصاف صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں ان کے اوپر 2 مقدمات ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں آئین شکنی کے مقدمات کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے جانے والا؟ دیکھیے، یہ تو بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے صدر مملکت اپنا آئینی عہدہ ایبیوز کر رہے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور یہ میں ریکارڈ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور کئی مہینے پہلے یہ بات کی میں نے. اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی ان کے خلاف انڈائٹمنٹ کی اور کہا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ غیر آئینی تھا. تو بلاول بھٹو صاحب غلط نہیں کہہ رہے اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے خلاف جو ہے مواخذہ ہونا چاہیے، ان کی امپیچمنٹ کا معاملہ بھی ہے، ان سے استعفیٰ بھی مانگنا چاہیے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف جو بھی قانون کے اندر اور آئین کے اندر تجویز کردہ پینلٹیز ہیں وہ لگنی چاہیے. انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بارہا 9 اپریل کا دیکھ لیجئے آپ، اس کے بعد گورنرز کی اپوائنٹمنٹ کی بات دیکھ لیجئے، بلز کی بات دیکھ لیجئے، کس طریقے سے انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے نہ صرف سپیڈ بریکرز بنائے بلکہ بیریئرز کھڑے کر دیے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک اور قوم کو بہت نقصان ہوا. پھر ان کی جو اٹرنسز ہیں وہ بالکل جو صدر مملکت کا عہدہ ہے اس سے برخلاف ہے. ایک ججمنٹ بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جس کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ اے پولیٹیکل، یعنی وہ اس کو کوئی سیاسی بیخبری اور سیاسی جو شینیگنز ہیں یا سیاسی بیانات دینے اور سیاسی گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جب آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ صدر علوی، جن کا میں ویسے بہت احترام کرتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ خود سے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. آئین کا تقاضا تو یہ ہے کہ 21 دن جب گزر جائیں فالوئنگ دی ڈے آف دی اناؤنسمنٹ آف دی رزلٹ آف دی الیکشن، پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے. اس کے لیے نہ کوئی سمری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ پریزیڈنٹ نے اس کو بلانا ہوتا ہے. ہاں، اگر عزت دینی ہو پریزیڈنٹ صاحب کو تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ کس دن سے پہلے آپ اس کا اجلاس بلا لیں، اور وہ شاید عزت نہیں حاصل کرنا چاہتے، نہیں وہ اپنے سر پہ یہ سہرا لگانا چاہتے. میں اشتر صاحب آتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر الگ سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں. اس میں عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، جو پہلی صورتحال تھی اسمبلی تحلیل کیے جانے کی، اس پہ تو کہا گیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے، اب یہ دوسرا مرحلہ درپیش ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صدر صاحب کے یہ ویلڈ ریزنز ہیں کہ وہ اس بنیاد پر کریں گے؟ سیاسی باعث ہے، پولیٹیکل باعث ہے. اگر پارلیمنٹ اب تشکیل پا چکی ہے، اس نے چلنا ہے، اس کا اجلاس بلانے میں کیا قباحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. دیکھیے، آپ نے جو سوالات کیے اور میں نے میرے بڑے بھائی اشتر اوصاف صاحب کی بات بھی سنی. اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ پٹیشنیں لے کے جاتے تھے سپریم کورٹ میں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتا تو یہ آئین شکنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جن لوگوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے. تو ہمیشہ ایک چیز آرگیو ہوتا تھا اور بہت ہوتا تھا، اور آپ کے چینلز بھی کیا کہ آرٹیکل 254 ہے، اس کے اندر کوئی پیریڈ دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگر اس سے آگے ہو جائے بات تو انویلڈ نہیں ہوتی وہ چیز. تو ذرا پھر آرٹیکل 254 کی شاید وہ اس دفعہ استعمال کر لیں. تو لیکن جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 90 دن کے الیکشن ہوتا تھا مینڈیٹری پیریڈ تھا، جس نے نہیں کرائے تو وہ آئین شکنی. اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آئین کے خلاف کوئی چیز کی، آپ کا آرڈر تھا وہ آئین کے خلاف تھا، آئین سے تضاد تھا. مقننہ قانون بناتی ہے، اس کو کورٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنائے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کیا وہ آئین شکنی ہو گئی؟ کیا پارلیمنٹ نے آئین شکنی کر دی؟ یا کوئی ایسا آرڈر پاس ہوتا ہے، کورٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ دس آرڈر پاس بائی دس اتھارٹی از ان وائلیشن
is in contract or in ultra virus the constitutional provisions या guarantees या जो भी होता है, क्या वो आइन शिकनी होती है? देखिए आइन शिकनी, अब जो सदर साहब ने जो पहले उन्होंने जो तहलील की थी असेंबली, कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको एडवाइस की और उनकी एडवाइस पे उन्होंने उसको तहलील कर दिया। अब उन्होंने कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जी वो जो कासिम सूरी साहब ने जो चीज़ की थी वो सही नहीं था, हैंस उसके ऊपर जो चीज़ें उसके बाद हुई वो सही नहीं थी, वो आइन के खिलाफ थी। आइन के खिलाफ कोई चीज़ होना, उसको डिक्लेयर कर दिया, उस पर नो कॉन्फिडेंस हुई, वो गवर्नमेंट चली गई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फारिग हो गए उससे। तो ये आइन शिकनी वो होती है जहाँ आइन तोड़ दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड इन आर्टिकल 6। तो ये कहना कि जी आइन शिकनी पे हम उनका केस करें, करके देख लें, शौक है ज़रूर कर लीजिए। तो लेकिन इशू ये है कि सदर ने क्या, अच्छा अब बात होती है आर्टिकल 91(2) जिसके तहत 21 दिन में नेशनल असेंबली का इजलास कॉल करना होता है सदर को, नहीं लिखा हुआ 21 दिन में होगा और उससे पहले सदर साहब उसको कॉल कर सकते हैं, यानी 21 दिन से पहले भी सदर के पास आबदीद है कि उसको कॉल कर लें। अब सदर नहीं करते तो 21वें दिन मैं तो समझता हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन नेशनल असेंबली का इजलास कौन होगा? नेशनल असेंबली क्या होती है? नेशनल असेंबली होती है आपके डायरेक्टली इलेक्टेड लोग, और 70 सीटें जो होती हैं जो आपकी इनडायरेक्टली वो जो होती हैं, वो जो रिजर्व सीट्स होती हैं, उनका इलेक्शन का भी तरीकाकार पूरा आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 51 सब क्लॉज 6 आप पढ़ लीजिए सर, आपके पास होगा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, उसमें दिया है कि नेशनल असेंबली मतलब होगा जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो सीटें 266 हो गई, और 70 सीटें ये टोटल बिल के हो जाती है 336 सीटें। तो ये आपकी नेशनल असेंबली है। इस वक्त नेशनल असेंबली तो मुकम्मल ही नहीं है, और अगर इस असेंबली का एक इजलास 21 दिन में नहीं होता, आर्टिकल 254 मौजूद है, वो उसके बाद, लेकिन आप पहले असेंबली तो करिए। मैं इसमें आता हूँ आबिद ज़ुबैरी साहब, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर और बहुत से सवालात हैं, वो भी करने हैं, लेकिन पहले इस चीज़ का जो है उस पर बात हो जाए। अब अशतर उसाफ साहब, जो आबिद ज़ुबैरी साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या बात है कि हर चीज़ आइन शिकनी में डाल देते हैं। जो आर्टिकल 245 है, अब आज भी इसाक डार साहब से यही सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जब एक चीज़ अपनी मुकर्ररा मुद्दत में नहीं हुई और वो हो गई तो वो वैलिड है। तो वही फ़लसफ़ा जो है वो कह रहे हैं कि इधर भी फिर आप ऐड ऑन करें। हाँ, ये बात तो फ़लसफ़े की है, और मेरे ख्याल ये फ़लसफ़े की बात नहीं है, बात तो आइन की है। और आइन ये कहता है कि सदर मुमलिकत जो है उसको अगर एडवाइस की जाए तो वो पहले बुला सकते हैं। अब उन्होंने नहीं बुलाया तो वो गलत किया, और वो आइन से मुतरादिफ है उसे। लेकिन ये सिर्फ इन आइसोलेशन तो नहीं देखें, उनका सिर्फ एक यही इकदाम नहीं, उनके बाद मैं तो मेरा ख्याल है कोई 28, 19, 29 के करीब इकदामात हैं सदर मुमलिकत की जो उनके मुआवजे की बात करते हैं। हमने आर्टिकल 6 की तो कोई बात नहीं की, ना मैंने किसी को ये कहते सुना है कि आर्टिकल 6 की बात है, ना ये एब्रोगेशन की बात हो रही, तो मुआवजे की बात हो रही है और उनकी इम्पीचमेंट की बात हो रही है। सो वो एक है, हम खामखा एक ऐसी चीज़ में चले गए हैं जिसका कोई इसके साथ स्याक व सबाक नहीं है। जहाँ तक बात है 254 की, 245 नहीं 254 है। 254 ये कहता है कि अगर कोई टाइम पीरियड दे दिया गया है और वो कोई चीज़ उस टाइम पीरियड में नहीं होती तो फिर भी वो दुरुस्त होगी। तो अभी तो टाइम पीरियड है और 29 तारीख को इजलास तो होना ही है, और इस इजलास को किसी को बुलाने की बात नहीं है, ना सदर मुमलिकत ने इसकी असम्बली की बात थी। 91(2) जिसका हवाला दिया ज़ुबैरी साहब ने, और सही हवाला दिया, और उन्होंने ख़ुद माना है कि इजलास तो होगा, तो इजलास होगा और बाकी चीज़ें होंगी। और जो बाकी बातें हैं कि असम्बली पूरी है नहीं है, वो तो मैं अभी आप उन्हीं के कहने पे मैं देख रहा था, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि असम्बली जो है वो जब तक के रिज़र्व सीटें उसके अंदर नहीं होंगी वो पूरी नहीं होगी। बट वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम बहस कर सकते हैं। ठीक लेकिन है, सदर मैं उस पर आता हूँ। सवाल है, हाँ, मुआवजा होगा उनका और होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब, जो अशतर उसाफ साहब बात कर रहे हैं वो मुआवजे की बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मुकदमात की बात कर रहे हैं कि एक मुकदमा अदम एतमाद के बायस असम्बली तोड़ने पर होगा और दूसरा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुआवजे का कोई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुआवजे की तरफ नहीं जा रहे, हम जमहूरी तरीके से
پارلیمان کے ذریعے صدر جو ہے وہ بدلیں گے. تو جب یہ مقدمات کی بات ہو رہی ہے تو یہ مقدمات قائم ہو سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی تو ان کو آرٹیکل 248 کی پروٹیکشن حاصل ہے صدر صاحب کو. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ زرداری صاحب کا اس زمانے میں وہ جو $60 ملین کا ایشو آیا سوئز، اس میں تو اس پہ بھی انہوں نے کلیئر سٹینڈ تھا کہ جو فائنڈنگ آ گئی تھی کہ $260 ملین کی، انہوں نے کہا نہیں صدر پاکستان ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں 2010-11 کی بات آپ سے کر رہا ہوں میں. تو اس سے پہلے بھی اور بھی کیسز ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں آرٹیکل 248 کی جو پروٹیکشن پرائم منسٹر یہ ان کو حاصل ہوتی ہے، اس پہ بھی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، اٹھا کے دیکھ لیں، کلیئر ہے کہ کس چیزوں پہ ہو سکتا ہے. کرمنل جب تک وہ صدر ہے تو کرمنل چیزیں نہیں ہو سکتی، اور صدر اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کر دے تو اس اپنے پیریڈ میں کیا ہے تو آئین شکنی دیکھیں مواخذہ ہوتا ہے امپیچمنٹ کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے. امپیچمنٹ جب صدر ختم ہو جائیں گے تو وہ امپیچمنٹ کا تو ایشو نہیں رہے گا. لیکن ہاں کیونکہ آج جیسے اب ججوں کا بھی ایک ججمنٹ آ گئی ہے کہ ججوں کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چل سکتا ہے ٹرائل، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی سپریم کورٹ سے رولنگ لے لیں گے لوگ کہ صدر کے آنے کے بعد آرٹیکل 240 ایک ایکس صدر کو بھی امپیچ کر کے یا ان کو کر کے ان کے خلاف دے سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ رولنگ مل جائے آپ کو سپریم کورٹ سے. تو لیکن اس وقت تک تو صدر کے اوپر یہ کہنا کہ مواصلہ تو ہو ہی نہیں رہا. بات جو آپ نے مجھے سنائی تھی جس کے لیے میں کہہ رہا تھا وہ تو آئین شکنی کی بات کر رہے تھے کہ جی آئین شکنی ہوگی. تو آئین شکنی کا تو ایک ہی کلوز ہمیں ڈیل کرتا ہے کہ آئین کے اندر وہ آرٹیکل 6 ہے، تو اس کے اندر ایبروگیٹ کریں یہ نہیں. اب وہ اسمبلی کو تحلیل کرنا ایبروگیشن میں آئے گا، یہ وائلیشن ہوگا، یہ عدالتیں فیصلہ کر دیں گی کہ جی اگر انہوں نے وہ اسمبلی وہ صدر نے خود تو نہیں توڑی تھی، اس پہ تو ایڈوائس دی تھی پرائم منسٹر نے، پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے ہی از باؤنڈ انڈر آرٹیکل 48(1), تو اس کا اس کے اوپر آئین شکنی کیسے ہوگی؟ اور وہ اب ہولڈ کر لیا کورٹ. اور یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ ایک پارٹی کے پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے وہ ان کو پوری کرنی ہے، اور دوسری پارٹی کے پرائم منسٹر کی یا نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس انہوں نے نہیں ماننی ہے. اب یہ اصول تو ہم نے بنا لیے ہیں نا. نہیں معاف کیجیے گا، سوری، پوائنٹ از دیٹ کہ کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں صدر میں جس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہیں ہوتی، چاہے وہ نگران ہو یا کچھ نہیں. کچھ کے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جب وہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے ڈیٹ اس نے دینی ہوتی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہیں ہوتی. اب آرٹیکل 48(5) میں آپ سے اپنی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہمارے آپ کے چینلز پہ اس ایشو پہ. کچھ اس کے یہاں اب خود ابھی اشتر اوصاف صاحب باقی لوگ، میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ 21 دن میں اگر وہ نہ بھی سائن کرے تو انہوں نے کوئی نہیں توڑا، 21 دن وہ مل جائے گی. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بلا سکتے ہیں، اب وہ نہ بلائیں تو لیکن اس سے آئین شکنی تو نہیں ہوگی. جی انہوں نے 15 دن میں نہیں بلایا، 21 دن میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ اسمبلی مل لے گی. نیشنل اسمبلی جو ٹرنکیٹڈ نیشنل اسمبلی ہے وہ مل جائے گی تو مل جائے گی. اس میں صدر نے کیا غلط بات کی ہے؟ اچھا اس میں مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں اشتر صاحب اس حوالے سے یہ آخری سوال یہ آپ دونوں سے ہونا چاہیے کہ جب 21ویں دن اجلاس ہو جانا ہے تو اس کو اب جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ، اب ان کو سنی اتحاد کونسل کے اراکین کہنا چاہیے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی سیشن ہوگا، یہ غیر قانونی ہوگا. تو مطلب پارلیمنٹیرین بھی ان میں بہت سے ہیں جو پچھلی 2 اسمبلیوں کے رکن رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ اعادہ کر رہے ہیں. تو مطلب جانتے بوجھتے یہ ایک صرف پالیٹکس ہے، ایک سیاسی گمکری ہے. سیاسی گمکری ہے. سانپ گزر گیا، اب آپ اس کی لکیروں کو پیٹتے پھریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بھلے آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ اسمبلی اب 21 دنوں کے بعد یعنی 29 تاریخ کو اب یہ ملے گی. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. اگر یہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور نہیں آتے تو پھر واک اوور مل جائے گا. اس کے بعد پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا، گورنمنٹ تشکیل پا جائے گی اور معاملات چلتے رہیں گے. دیکھیے جب آپ جو لیگل اور آئینی معاملات ہیں ان کو بجائے اس کے کہ ان کو سمجھیں اور ان کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے انالیسس کریں، آپ ان کے متعلق پولیٹیکل گمکری پہ چلے جائیں اور پولیٹیکل سٹانس رکھیں اور عوام کو گمراہ کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ عدم استحکام، اس کے اندر آپ کے جو ہیجان پیدا ہوگا، غیر یقینی کی جو ہے صورتحال چلتی رہے گی. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟
किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? अवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। और ये कितने अफसोस की बात है कि हम कितने ही महीनों से सिर्फ़ और सिर्फ इन डिबेट्स पे पड़े हुए हैं। मैंने नहीं किसी को भी कहते ये सुना कि हमारी माशी जो है वो सूरत हाल किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हम एक्सपेंडिचर कैसे कम करें ताकि हमारी इनकम जो है वो उसके मुताबिक वो हो जाए और हमें बोरो ना करना पड़े, और किस तरीके ये से हम अब असल फार्मिंग में को बेहतर करें। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बल्कि कहना चाहिए, पंजाब के अंदर उन्होंने ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ को वाकोवरी दिया है। जब बानी PTI वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो जो अपोजिशन ने हंगामा किया था वो उसका दर्द और कसक लिए इक़्तिदार से चले गए कि मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। तो वो तो पंजाब के अंदर एक अपोजिशन, तगड़ी अपोजिशन के तौर पे मौजूद हैं, कर सकते हैं। पहले भी असम्बलियाँ छोड़ के चले गए थे, अब पता नहीं क्या इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप इस बात से आबिद ज़ुबैरी साहब इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है, ये भी बस ये पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, सबको पता है कि 21वें दिन इजलास हो जाना। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए 2-3 चीज़ें जो अशरफ भाई ने कही, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। सदर साहब जो हालात इस मुल्क में रहे हैं, सदर साहब को बहुत पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था ऑन पॉइंट ऑफ इज्जत से कि देखें कि जिस मुल्क में इलीगैलिटी हुई, फिर मैंडेट इतना बड़ा चोरी हुआ है, अभी पूरे इश्यूज़ हैं कि इलेक्शन क्या फेयर फ्री इलेक्शन हुए हमारे, हर पार्टी, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन सब कह रही थी कि इस इलेक्शन कमीशन के नीचे नहीं होगा। इनको इस पॉइंट्स को लेके आगे चलना चाहिए था। आप पार्लियामेंट का हिस्सा रह के वहाँ अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, बाहर नहीं हो सकते। आपको एक मौका दिया, आवाम ने मौका दिया, ठीक है, आप कहते हैं आपसे मैंडेट आपका चोरी कर लिया, आप लड़ें जाके अपने हक के लिए आप, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रह के जो आपका हक है, आप पार्लियामेंट के बाहर नहीं, आप अंदर आइए। वहाँ आप सही कह रहे हैं कि उनको आप वहाँ तकलीफ देंगे, लेकिन अगर आप, ठीक है, आपसे चोरी कर लिया तो आपको इंशाल्लाह अवाम आपके साथ है, आप समझते हैं तो अवाम आपके साथ रहेगी। तो आपको चाहिए कि आप वहाँ रहें और इस पॉइंट को उठाते रहें कि आपसे आपका मैंडेट चोरी कर लिया गया। हम जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया, आप पे फर्ज बनता है कि उनकी आप नुमाइंदगी करें और ये बात कहे कि हमारे लोगों से हम उसका मैंडेट चोरी कर गया, ये पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करें। तो इन सबको चाहिए पार्लियामेंट में रहें। हाँ, दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी सदर पे हो रहा था कि मवाख़ज़ा हो जाएगा, उन्होंने 21 दिन में नहीं बुलाया, ये वो, मैं समझता हूँ तो ये डिबेट ही नहीं है, क्योंकि 21वें दिन वो खुद ही मिल जाएगी असेंबली। लेकिन इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मुआवजा होना चाहिए, इन पे आइन शिकनी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट को मुकम्मल नहीं कर रहे। इलेक्शन पार्लियामेंट मिलने से पहले पार्लियामेंट को मुकम्मल तो होना चाहिए, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि आइन एक तरह कहता है कि यही सीटें होंगी, या तो उन 70 सीटों का आप खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए, ठीक है, वैसे होनी भी नहीं चाहिए। ये अनरिप्रेजेंटेड 70 लोग आके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ों को करके इनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग या इस तरीके पॉइंट स्कोरिंग करनी तो नहीं। मैं में अब इस तरफ आता हूँ कि ये जो नशिस्तों वाला मामला है, अब इसमें ये बात बताइएगा अशतर औसाफ साहब कि मामला जो है वो सीटों का है। अब उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, MQM भी पहुँच गए हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इनका तो सरबराह खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। अब इसको ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये किस तरीके से दी जाएँ? क्या ये रुकावट हैं ये चीज़ें उनको नशिस्तें ना मिलने के हवाले से? और क्या अगला सवाल ज़रा बाद में। जी, सबसे पहले तो जी हम इस बात पे आ जाएं कि जो भी मामला चल रहा है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री बट नॉट कि एक दूसरे को हम बुरे अल्फाज से कहें, दशनाम तराजी करें, चोरी के इल्ज़ाम लगाएं, धांधली का इल्ज़ाम लगाएं। शेडो गवर्नमेंट बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते शेडो गवर्नमेंट? बताएं अपने कि जी हमारा शेडो गवर्नमेंट में ये हमारा नुक्ता नज़र है, हम डिसएग्री करते हैं इस पॉलिसी उस पॉलिसी से, ये कोई भी नहीं कर रहा। नंबर 2, सदर मुमलिकत को उस वक्त इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो इस्तीफ़ा दे दें जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव वाली बात हुई थी, और आज हम इस नहज पे ना खड़े होते, मामलात कोई बेहतरी की तरफ जा रहे होते। जहाँ तक आपके सवाल है, आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 देखें, और मैंने वो देखा है, उसमें तो सराहत के साथ लिखा हुआ है कि नंबर 1
کہ یہ لسٹیں دینی ہیں آپ نے جب آپ نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے ہیں، اس کے 3 دن ہوتے ہیں اور وہ ان 3 دنوں میں آپ نے لسٹیں دینی تھیں۔ سنی اتحاد میں میں چیک کر چکا ہوا ہوں، سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ پارلیمنٹری پریزنس والی پارٹی ہونی چاہیے، ایسی پارٹی ہونی چاہیے جس کے کوئی اراکین چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہاں پہ موجود ہوں اسمبلی میں، اور آپ ان کے ساتھ مدغم ہو جائیں، یا وہ 3 دن جو آپ کو ملتے ہیں اگر آپ آزاد رکن کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں تو، ورنہ پھر آپ آزاد ہی رہیں گے۔ اور آپ کو ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے جو کہ پارلیمنٹ میں پہلے سے موجود ہے، یعنی ان کے بھی لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ وہ کوئی لسٹ ہے۔ ہاں وہ لسٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا تھا، اور وہ کیسے کہ جب کوئی ان میں لسٹ میں لوگ ہیں وہ کوئی فوت ہو جائیں یا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر وہ ہو، تو وہاں تو لسٹ ہی کوئی نہیں، نہ لسٹ دی گئی۔ اور آپ نے یہ بات کی جس کو تصدیق میں کروا چکا ہوں کہ سنی اتحاد کے جو سربراہ ہیں جو کہ وہاں گئے وہ بھی آزاد حیثیت سے اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں آئے۔ تو یہ استدلال، یہ کہنا اور یہ سوچ رکھنا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے وہ ریزرو سیٹس لے جائیں گے، وہ بالکل غلط ہے، قانونی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے آرٹیکل 51 ریڈ ود آئی بلیو سیکشن 104 آف دی الیکشن ایکٹ 2017، تو کوئی گنجائش نہیں ہے ریزرو سیٹ کی۔ جہاں تک ریزرو سیٹ کا ہے میں اس چیز کا حامی ہوں، اور یہ دنیا جو آپ کا سارا سلسلہ چل رہا ہے خواتین کی ریپرزنٹیشن، 5% آپ نے ویسے بھی ٹکٹیں دینی تھی خواتین کو، اور اس طریقے سے اقلیتیوں کو بھی اور خواتین کو بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ٹیکنوکریٹس کے لیے بھی سیٹیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ ایک ٹیلنٹ پول کو بڑا کریں۔ تو یہ میرے نزدیک نمبر 1 پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو سنی اتحاد کونسل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان آزاد اراکین کے ساتھ مل کر کے کوئی پارلیمنٹری پارٹی تشکیل دینا۔ اب عابد زبیری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اشتر الصاف صاحب تو کہہ رہے ہیں استحقاق ہی نہیں بنتا ہے، تو پھر اس کا پھر اگلا جو سوال ہے وہ پھر جائے گا کہ پارلیمنٹ کیسے مکمل ہوتی ہے؟ جی صحیح ہے، تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، باقی لوگ تو موجود ہیں، ان کو آزاد حیثیت میں رہنے دیں، باقی کو سیٹیں دے دیں۔ تو کیوں نہیں دی، کیوں نہیں ایکسائز کی؟ اگر یہی اتنا آسان تھا کہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کا وہ انڈیپینڈنٹ اس پہ آئے ہیں، ان کی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر جو باقی لوگ ہیں ان میں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو پارٹیز موجود ہیں ان کے شیئر کے حساب سے ان کو دینا ہے۔ آرٹیکل 51(6) پڑھیں، صحیح کہہ رہے ہیں اشرف صاحب، 104 ہے، اس میں لسٹیں پہلے دینی ہوتی ہے۔ اگر لسٹیں نہیں دی، کیا آئین میں لکھا ہے لسٹیں پہلے دیں گے؟ وہ الیکشن ایکٹ میں دینا ہے، اور پھر رولز میں دینا ہے، رول 92 آنورڈز اس کے اندر ہے، اور طریقہ کار ہے۔ اگر لسٹیں پوری نہیں ہوتی ہیں بعد میں بھی دی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر فرض کریں ان کو آپ نے تو ایک جنرل دینی ہوتی ہے، 70 سیٹیں ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا پتا آپ الیکشن میں کتنی سیٹیں جیت رہے ہیں، جس کے حساب سے آپ کو انٹائٹلمنٹ ہوگا۔ تو یہ سارا پروسیجر سارا 104 سیکشن 104 اور رول 92 آف دی الیکشن ایکٹ میں دیا ہوا ہے۔ تو لیکن اگر یہ ایشو ہے کہ ان کو سیٹیں ہی نہیں بنتی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مکمل کر دیں، اور 21 دن میں پوری پارلیمنٹ کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیں مسئلہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر یہ کر دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ وہاں پڑا ہوا ہو جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا ہو، کہ کوئی ہو سکتا ہے ان کی سیٹیں بن رہی ہوں، جبکہ جو بات اشرف صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ وزن ہے، تو اب یہ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے اب آگے کیا ہونا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے، اور جو آپ آج کل وہاں الیکشن پٹیشنوں کا جو حال کیا انہوں نے، تو اللہ ہی حافظ ہے سر۔ نہیں، وہ الیکشن پٹیشنیں بھی تو آپ کوئی 32 کے قریب لے کر گئے ہیں نا، سیٹیں آپ 80 مانگ رہے ہیں، پٹیشنیں آپ 32 دے رہے ہیں۔ نہیں سوری، آئی ڈس ایگری ود یو سر، آپ کو یہ بھی انفارمیشن غلط ہے۔ پٹیشنیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں خود بھی اپیئر ہوا ہوں، پٹیشنیں بہت زیادہ ہیں، مختلف لوگوں کی ہیں، اور آپ کی 32 آپ 80 مانگ رہے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر جتنی سیٹیں ہیں تو چلیں اس پہ، اگر 32 آپ کہہ رہے ہیں جبکہ اس سے زیادہ ہیں، وہاں کیسز بہت تھے، کئی دن ہیئرنگز ہوئی ہیں، ہم لوگ بیٹھے رات کو 8 بجے تک کیسز چلے۔ تو اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بات کی بات ہے، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کو بھی ریویو کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح اصلی جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں تو پھر آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کا ریویو کرنا ہے۔ میں آتا ہوں عابد بھائی صاحب، ارشد الصاف صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تاکہ میں پھر آگے بڑھوں اس معاملے پہ۔ 2-3 باتیں جلدی کروں گا۔ نمبر 1،
بہت ہی جان ہو گیا، بہت ہی ساری باتیں ہو گئیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی سیاسی اختلافات ہی رکھیں، ذاتی اختلافات کو ختم کریں، اکٹھے ہوں اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہو. اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ ہم نے مل کے وہ چیزیں جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، جہاں پہ آئین میں کوئی سکم ہے، کوئی غلطی رہ گئی، کوئی چیز رہ گئی ہے، کچھ ہونی چاہیے، اس کو ٹھیک کریں. نمبر 2، 3 باتیں جو میں کہتا چلا آ رہا ہوں. ایک جو آپ کریں کہ مل کے بیٹھیں اور میثاق اکانومی، میثاق جمہوریت کو آگے لے کے چلیں، میثاق ٹالرنس کو اپنائیں اور میثاق گڈ گورننس کے اوپر دستخط کریں. اب یہ آخری موٹی سوال موٹی ہے، سی باتیں ہیں، یہ ہے ملک کا تقاضا. ایجنڈا. یہ عابد زبیری صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں. اب چونکہ یہ 3 بڑی جماعتوں نے یہ صورتحال کو چیلنج کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو کیا اگر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی ہیں تو یہ دیگر پارٹیوں پہ تقسیم ہو سکتی ہیں؟ موسٹ پرابلی کیونکہ دیکھیں وہ تو آرٹیکل 51 تو کہتا ہی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ان کو شامل ہونا ہے ان پارٹیز میں، اور ان کی جب ٹوٹل اسٹرینتھ جب وہ شامل ہو جائیں گے کسی پارٹی میں تو اس کے حساب سے، اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں شامل ہوئے ان کے تو ان کی اپنی اسٹرینتھ سے ان کو سیٹیں ملیں گی. یہی تو یہ پرابلم آئے گی، کیوں یہ نہیں ہوگا کہ جو ان کی سیٹیں جس پہ وہ انڈیپینڈنٹ رہ گئے وہ سیٹیں بھی ان تینوں میں تقسیم ہو جائیں گی. یہ ایک ایشو آئے گا. یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ان کو ملیں گی یا وہ ان پہ ان کا حق صرف اتنا ہوگا کہ جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے پارلیمنٹ کے اندر. یا کیونکہ دیکھیے جو آپ آرٹیکل 51 جو اشتر بھائی پڑھ بھی رہے ہیں ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی کیلکولیشن ہوگی عورتوں کی سیٹوں کی، خواتین کی اور مائنورٹیز کی، اقلیتوں کی، تو اس میں انڈیپینڈنٹس کو شامل کیا جائے گا، اس کے حساب سے ان کی تعداد بنے گی. تو یہاں تو انڈیپینڈنٹ ان پہ شامل ہی نہیں ہوئے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ کی ان کو رائٹ بنتا تھا وہ تو اپنی جتنی پروپورشن ہوگا اس کے حساب سے ان کو سیٹیں ملیں گی. اشتر اوصاف صاحب آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے؟ پروپورشنیٹلی ہے جی. اور آپ نے دیکھا کہ آزاد اراکین جو ہیں مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. جتنے آزاد اراکین ہوئے تھے جو کہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، ان میں سے سارے کے سارے جو ہیں سنی اتحاد میں نہیں گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کس پولیٹیکل پارٹی میں گئے ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹی جن کی پریزنس ہے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، کیا ان کی جو عدد ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور بڑھ گئے ہیں تو اس پروپورشن سے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی میں کوئی خلا رہ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ اسمبلی ان دیٹ سینس مکمل ہے، 29 کو اجلاس ہو تو بالکل ٹھیک ہے. دیٹس رائٹ. اور اسپیکر کا اجلاس، ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس، پرائم منسٹر کا اجلاس جو ہے وہ ٹوٹل اسٹرینتھ آف دی ہے، ناٹ آف دی جو ٹوٹل نمبر آف دی اسمبلی ممبرس کی بات ہے. جی عابد زبیری صاحب، نمبرز کی بات نہیں ہے، جو اسٹرینگتھ موجود ہے اس کی بات ہے. نہیں سر، میں تو اٹموسٹ رسپیکٹ ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. میرے حساب سے نیشنل اسمبلی انکلوڈس دی ریزرو سیٹس، اور اگر اس کے بغیر اسمبلی مکمل ہی نہیں ہے تو اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس جو بلایا جا رہا ہے وہ نامکمل ہوگا، اور اس کے بیسس پہ جو بھی پروسیڈنگز ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی میرے حساب سے. میرے حساب سے بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر کہ اب وہاں پہ اس بات کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ ممکن ہے سموار سے وہاں پہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے. بات کرتے ہیں اس کمرشل بریک. کم بیک. ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ہم غزہ کو جو ہے وہ تقریباً بھول چکے ہیں. غزہ کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، دل گرفتہ ہے، اذیت ناک ہے. اس میں عالمی ضمیر تو بیدار ہے، لیکن عالمی حکمرانوں کا ضمیر جو ہے ان کے مفادات کے تابع ہونے کی وجہ سے سویا ہوا ہے. اس وقت غزہ کے اندر موت اور بھوک ایک ساتھ رقصاں ہے، اور یہ عالمی حکمران جو ہیں وہ میوے تماشا ہیں. اب اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے، اور یہ بات صدر بائیڈن کی جانب سے آئی ہے کہ پیر تک جنگ بندی کا امکان ہے. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مذاکرات کا ایک اور دور طویل جاری ہے. اسرائیل کو لے کر عالمی عدالت انصاف میں بھی جنوبی افریقہ گیا، جس میں بہت سے ملکوں نے حصہ ڈالا، پاکستان بھی
اس میں پیش ہوا، اور اسرائیل کے جو صورتحال ہے اور جو مظالم ہیں اور جو اس کا وہاں پہ نسل کشی کا سارا معاملہ ہے اس کو لے کر اور فلسطینیوں کی ریاست کو لے کر بات جو ہے وہ کی گئی، لیکن ابھی تک پیش رفت جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تکلیف کے جو مراحل، اذیت کے جو راستے غزہ کے لوگ کاٹ رہے ہیں وہ شاید کسی کے بس میں نہ ہو، اور صورتحال جو ہے اب بہت ناگفتہ بے ہو چکی ہے، اور اب معصوم بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، اور اس جنگ بندی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ کچھ امداد جو ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ صورتحال یہاں پر رکتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی، اب اسرائیل رفح پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور نیتنیاہو اس حوالے سے منصوبہ کابینہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج انتہائی خوفناک ہوں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ خوش آئند ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیر تک کوئی جنگ بندی کی صورتحال جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی غزہ میں؟ دیکھیے، جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جو سٹیٹمنٹس جو بیانات دے رہا ہے نیتنیاہو، اس سے واضح ہے کہ وہ اس قسم کی جنگ بندی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر جو وہاں پہ حماس کے ہاں کچھ ہاسٹیجز ہیں، یعنی کچھ اسرائیلی ہیں جن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ان کی وہ رہائی چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ فلسطینیوں کو رہائی دینے کو تیار ہے۔ لیکن جہاں تک ایک حل ڈھونڈنے کی کوشش ہے، اس میں نیتنیاہو کی کسی قسم کی تعاون کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس میں بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اور بائیڈن کہتا ہے کہ میں 2 اسٹیٹ سلیوشن ڈھونڈ رہا ہوں، اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کی طرف ہم کوشاں ہیں، لیکن نیتنیاہو اس کی بات کو ٹالتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو اب سموار کی بات کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے تک جنگ بندی جو ہے ہو جائے گی، ظاہر ہے صدر بائیڈن کی طرف سے آ رہا ہے، تو آپ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، یہ اہمیت تو ہے اس کی کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے اور اگر جنگ بندی ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے، اس سے کچھ ریلیف ملے گی، لیکن وہ پائیدار حل تو ہے نہیں نا۔ پائیدار حل تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کہتا ہے اس پہ اگر وہ اب دباؤ ڈالے اسرائیل پہ اور نیتنیاہو پہ، شاید نیتنیاہو کی حکومت بھی اس پہ کولیپس کر سکتی ہے۔ ہارٹس میں جو اسرائیلی اخبار ہے اس میں جو خبر آ رہی ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ نیتنیاہو کے ہارڈ لائن سپورٹرز ہیں، لیکن اور دوسرے اسرائیلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک پائیدار حل ڈھونڈا جائے، اور اس پائیدار حل میں فلسطینیوں کے لیے جگہ بنائی جائے، یعنی ان کے لیے ایک اسٹیٹ بنے جو کہ پائیدار ہو۔ یہ نہیں کہ اس میں سیٹلرز کی ہر جگہ چیز بنی ہوئی ہوگی تو پھر وہ پائیدار سولوشن نہیں بن سکتی۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اگر بائیڈن اصرار کرے گا اور کہے گا کہ میں اب روک رہا ہوں اسرائیل کی فنڈنگ، جس کی ابھی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ جو سپینڈنگ بل ہے اس میں وہ اسرائیل کے لیے اور یوکرین کے لیے دونوں کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اب ریپبلکنز اس کی کچھ اپوزیشن کر رہے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں، وہ ان کی اپنی اندرونی جو صورتحال ہے اس کی بنا پہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ کو، جو بائیڈن صاحب کو جو
ویٹو کرنا چاہیے، ویٹو نہ کرنا چاہیے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا، اس پہ ابھی کوئی پیش رفت ہونے کے امکان نظر نہیں آ رہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو اپنی ناکامی جو ہے یہ ان کا غصہ ایک پورا غزہ انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، اس وسیع پیمانے پر قتل و عام جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے جو یرغمالی ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ پائے ہیں، اور ان کی اس ساری صفاقی کا اور اس ساری بربریت جو ہے اس کے باوجود یہ نہ ہونا، یہ بنیادی طور پر ان کو روک رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شکست تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ شکست تسلیم کرنا نہیں ہے، یہ ابھی بھی نیتن یاہو کا جو الٹیمیٹ حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے اٹس اسرائیل، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ساری علاقہ جو فلسطین تھا، جو 1948 کا فلسطین تھا، وہ سارا اسرائیلی ہونا چاہیے، سارا اسرائیل کا حصہ ہونا چاہیے، اور جو فلسطینی ہیں وہ جا کے جارڈن میں اپنے لیے اپنا ایک گھر بنائیں، ہمارے یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سیٹلرز کو جو فلسطین کی علاقے جو ہیں جس میں پیلسٹائن کی حکومت بن سکتی ہے، اس میں وہ سیٹلرز کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیے۔ تو یہ ابھی نیتن یاہو کے ساتھ تو کسی قسم کا اس نوعیت کا حل ڈھونڈنا مشکل ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پائیدار حل کے لیے فلسطینیوں کے لیے ایک راستہ بنانا پڑے گا، کسی قسم کی ان کی پائیدار ایک اسٹیٹ بننی چاہیے۔ اب ان میں اتنی ہمت ہو اور ان کو ہمت دلوائے امریکہ کہ ہم اب اسسٹنس جو امداد ہے وہ اسرائیل کو بند کر دیں گے، اسرائیل کو جو ہم اکوپمنٹ دیتے ہیں، جو ملٹری اکوپمنٹ دیتے ہیں وہ دینا بند کر دیں گے، تو اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ نیتن یاہو ایک گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے، اس پہ سے ابھی تک اترنے کے اس کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے۔ نہیں، میں یہ سوال آپ سے اس طریقے سے پوچھ لیتا ہوں کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنی بڑی مشینری کے ساتھ پورا غزہ ملیہ میٹ کیا ہے، قتل عام کیا ہے، نسل کشی کی ہے، لیکن وہ اپنے 250 یرغمالی جو ہیں ان کو نہیں نکال پایا ہے ایک چھوٹی سی تنظیم کے سامنے۔ تو کیا یہ نیتن یاہو جو ہے اس کے لیے ایک شکست نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیے ناکامی کیوں ہے؟ ابھی تو وہ یہ تو نہیں ہوا کہ اس کی امداد رک گئی ہے یا اس پہ کسی قسم کا دباؤ اس نوعیت کا پڑا ہے جس سے وہ اس قتل عام سے گریز کرے، یہ ابھی تک اس پہ ہوا نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اس کو یہ امید ہے کہ اس کی واشنگٹن میں اتنا اثر انداز ہے کمیونٹی، یہودی کمیونٹی اتنی اثر انداز ہے کہ بائیڈن اس طرف چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آخرج سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو ویٹو بائیڈن ہی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ٹائم ذرا تھوڑا رہ گیا ہے، یہ بتائیے گا نجم الدین شیخ صاحب کہ یہ جو رفح پر حملے کی منصوبہ بندی ہے کتنا خوفناک ہوگا؟ یہ بہت بہت خطرناک ہوگا، لیکن اس کو روکنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ امریکہ یورپ دونوں اگر مل کے کہیں کہ اس قسم کی چیز کرنے سے اسرائیل پہ سینکشنز لگیں گی اور اسرائیل کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، جو ان کے شہروں میں بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں جو کہ یہی چیز چاہتے ہیں، لیکن ان مظاہروں کا کوئی اثر ابھی تک حکومتوں پہ پڑ رہا نہیں ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب
ناظرین یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نظمالدین شیخ، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔